نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم انا اسالک علما نافعا، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ 8واں پارہ ہے سورۃ اعراف، ہم پڑھ رہے ہیں اب تک 50 آیات مبارکہ ہم نے دیکھ لی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعراف والوں کا جو آنکھوں دیکھا واقعہ ہے یہاں پہ قرآن پاک میں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ کیا کیا دیکھیں گے وہاں پہ، اور جہنم والے کیسے تڑپیں گے بھوک اور پیاس کی وجہ سے، اور جنت والے سے کیسے بھیک مانگیں گے۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنے غریب بہن بھائی کو کچھ بھی دیتے ہوئے غرور اور تکبر اور حقارت رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت جہنم میں جب ان کو پھینک دے گا تو وہی غرور تکبر کئی گنا ان کی طرف واپس لوٹ آئے گا، اور وہ ان کو عذاب کی صورت میں ملے گا۔ وہ غرور اور تکبر ان کی جسمانی قوت نہیں بڑھائے گا بلکہ ان کو عذاب کی طرف لے جائے گا، اور ان کے اندر وہ جو حقارت اور جو دنیا میں لوگوں کو دیکھتے تھے نا وہ خود بخود ہی ان کے اندر آ جائے گی، اور وہ منتیں کریں گے اپنے غریب رشتہ داروں کی جو دنیا میں جن کو محتاج سمجھتے ہوئے دھتکار دیتے تھے، ان کی منتیں کریں گے روز قیامت کہ ہمیں کچھ کھانے کو کچھ پینے کو دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں، کیونکہ کافروں پر اللہ کی نعمتیں حرام ہے، اور کافر کون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو مانتا نہیں ہے۔ یہ تھی پچھلی آیات مبارکہ کا خلاصہ۔ اب دیکھتے ہیں آج کی کلاس کو، آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذین، جن لوگوں نے اتخذوا بنایا تھا دینہم اپنے دین کو، لہون دل لگی، ولعبن اور کھیل، وغرتہم اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا انہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم تو آج، ننساہم ہم بلا دیتے ہیں انہیں، کما جیسا کہ نسو بلا دیا تھا انہوں نے، لقاء ملاقات کو، یومہم اپنے دن کی، ہادہ اس، وما اور جو، کانو تھے وہ، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، یجحدون وہ انکار کرتے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، جئناہم لائے ہم ان کے پاس، بکتاب ان کتاب، فصلناہ مفصل بنایا ہم نے اس کو، علی علم علم کی بنیاد پر، ہدن ہدایت ہے، ورحمتن اور رحمت ہے، لقوم لوگوں کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ دو۔ اب دیکھتے ہیں ان کے روٹ ورڈ۔ افیدو تم بہاؤ دو، فا یا دعا اس کا روٹ ورڈ ہے، لہون دل لگی، لام ہا واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، وغرتہم اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا انہیں، غین را را اس کا روٹ ورڈ ہے، ننساہم ہمیں ہم بلا دیتے ہیں انہیں، نون سین یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یجحدون وہ انکار کیا کرتے تھے، جیم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ۔ اور جئناہم مجھے بھی آتا ہے، لائے ہیں ہم ان کے پاس، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے روٹ ورڈ۔ اب دیکھتے ہیں مختصر سی تفصیل۔ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسيت لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔
جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ آخرت سے غفلت کا انجام قیامت کے دن کیسے سامنے آئے گا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا۔ کافروں کے اعمال کا ذکر ہے کہ انہوں نے دین کو دل لگی اور کھیل بنا لیا، یعنی کہ ان کے دل دنیا میں سرشاد اور مست تھے اور آخرت کو بلا بیٹھے تھے، اسی وجہ سے وہ دین سے ریزاں تھے۔ انہوں نے دین کا مذاق اڑایا، انہوں نے کھیل کے عوض دین کے عوض کھیل تماشوں کو اہمیت دی اور آخرت سے غافل ہو گئے۔ ان کی اس غفلت کا انجام قیامت کے دن سامنے آئے گا، جب اللہ تعالیٰ انہیں بلا دے گا، جیسے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بلا دیا تھا۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت نے اور دنیا کی رغبت ترغیب دلانے والے کثرت نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا کہ زندگی تو بس یہی ہے، کھا لیا، پی لیا، جی لیا اور من کی مان لی وغیرہ۔ وہ دنیا سے مطمئن ہو کر اس سے خوش اور راضی ہوں گے اور آخرت سے منہ موڑ کر اسے بھول جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے، یعنی آج ہم بھی ان کے ساتھ ایک بھول جانے والے شخص جیسا معاملہ کریں گے، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، انہیں نہیں بھولتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہیں بھولتا اور نہ ہی وہ غلطی کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھولتا ہے، ولا ینسا، اور نہ ہی ہمارا رب غلطی کرتا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، تو آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے۔ انسان کو بلا دینے کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ انسان کو بلا دے گا، اور اس کے لیے جو انسان اپنی موت سے پہلے والی زندگی میں آخرت کو چھوڑتا تھا، اس موت کے بعد والی زندگی میں آخرت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں چھوڑ دے گا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا۔ انسان کے سامنے جب کوئی اور مقصد اور جزا ہو تو وہ آخرت کی ملاقات کو بھلا دیتا ہے۔ کذالک قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیات کو ہمارے پاس آئی تھی تو تمہارے پاس آئی تھی تو تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھلا دیا جا رہا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 126۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا، کیا میں نے تیری عزت افزائی نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تجھے سردار نہیں بنایا تھا؟ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ کیا میں نے گھوڑے اور اونٹ تیرے لیے مسخر نہیں کر دیے تھے اور تجھے چھوڑ نہیں دیا تھا کہ عزت و وقار کے ساتھ جس طرح چاہے کھائے اور پیے؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں یہ سب کچھ درست ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ تو ایک دن میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ بندہ جواب دے گا، نہیں میرے پروردگار، مجھے یہ یقین نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں تجھے بلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ مسلم نے اور مسند احمد ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، ان کا انکار اس بنا پر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنانے کے لیے کیا مراد ہے؟ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنانے سے مراد اپنے دین کو اہمیت دینا ہے، اس وجہ سے کہ انسان اندر سے
لطیف احساسات مثلاً حیا، شرافت، وسعت ظرف اور پکیزہ طریقوں کو پسند کرنا وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ احساسات انسان کے اندر چوکیدار کا کام کرتے ہیں، اسے برائیوں سے روکتے ہیں، لیکن جب یہ احساسات ختم ہو جائیں تو انسان حیوانی سطح پر اتر آتا ہے۔ اسی طرح انسانیت مسخ ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنے دین کو کھیل اور تماشا بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ انتقام کا مستحق بن جاتا ہے۔ دین کو اپنے لیے زندگی کا ضابطہ قرار دے کر اس کے صحیح مقام اسے نہ دینا، اسے پروقار نہ بنانا، دینی موضوعات پر بات کرنا، اسلامی احکامات کو ہلکا سمجھ کر اس کے تسخیر کرنا، مذاق اڑانا، مثلاً کہ غیبی معلومات کا مذاق اڑانا ایسی جنت سے کیا ہے جس میں لاکھوں برس پورے ہوں، دین کو کھیل تماشا بنانا۔ انسان آخرت کی ملاقات کو کیوں بھول جاتا ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو اس لیے بھول جاتا ہے کہ دنیا کی رونقوں میں گم ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ صرف دنیا کے لیے پیدا ہوا ہے، اور وہ ظاہر ہونے والی چیزوں کی طرف جھکتا ہے تو اپنے رب کی ملاقات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کون کرتے ہیں؟ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو اپنی ذات کو بڑا دیکھتے ہیں، جو دنیا کی رونقیں پا کر خوشیاں حاصل کرتے ہیں، جو مادہ ساز و سامان پا کر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، جو اپنے رب اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کی آیات آتی ہیں تو وہ غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنے لیے سنجیدہ معاملہ نہیں سمجھتے اور انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک کتاب لائے ہیں جن کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ نزول قرآن کے بعد مشرکینوں کے لیے عذر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مفصل کتاب یعنی کہ قرآن مجید کو نازل فرما کر مشرکوں کو تمام بہانے ختم کر دیا۔ اب مشرکوں کے لیے عذر کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے مفصل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم اس کتاب میں ہم اس کے پاس ایسی کتاب لے کے آئے ہیں جس میں ہم نے ان چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے جس کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ علی علم، علم کی بنیاد پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر چیز احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہر زبان و مکان کا بھی علم رکھتا ہے اور اپنے بندے کے حالات کو بھی، اور اس نے اپنے علم سے انسانوں کے لیے اس کتاب کے فیصلے کیے ہیں کہ کیا چیز انسانوں کے لیے درست ہے اور کیا چیز درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انزلہ بعلمہ، اس نے اسے اپنے علم سے اتارا۔ النساء آیت نمبر 166۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدنہ حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں، پھر کمال حکمت والے پوری خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 1۔ ہدن ہدایت ہے، یعنی کہ اس کتاب کے ذریعے اہل ایمان کے لیے گمراہی میں سے ہدایت واضح ہو جائے گی، حق و باطل اور رشد و ضلالت میں کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ یعنی کہ ہم جب دین پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہے، ہدایت کا رستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں، توحید کس چیز کا نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کس چیز کا نام ہے۔ یہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سے پہلے علم نہیں تھا،
ہم جو سنتے سناتے تھے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو من گھڑت بنائی گئی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب سے قرآن پڑھنے لگے ہیں، قرآن کو سمجھنے لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ توحید جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کے بعد انسان کو کسی اور کی طلب نہیں رہتی۔ توحید پہ چلنے والا انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا۔ توحید پہ چلنے والا انسان کو اللہ کی معرفت مل کے ہی رہتی ہے۔ مضبوطی کے ساتھ اپنے اعمال پہ غور و فکر کرتے ہوئے جب ہم اس راستے پہ نکلتے ہیں، توحید کے راستے پہ نکلتے ہیں، صراط المستقیم کے راستے پہ نکلتے ہیں، تو یقین کریں، یقین کریں، یہ رستہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس رستے میں آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں بہت خوبصورت لگتی ہیں، ہم ان کو انجوائے کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب ہم سٹارٹ کیا تھا قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کیا تھا، کبھی ہماری لائٹ کا ایشو تھا، کبھی کچھ تھا، کبھی کچھ تھا، اور رمضان المبارک میں کتنا کتنا ہم پریشان ہوئے، ہمارا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب ہم نے اپنے مزاج میں مستقل رکھا اور استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے بہتر عطا کر دیا، اس سے کئی گنا بہتر عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنا دیا کہ یہ بندیاں جو ہیں واقعی میں میری محبت میں میرے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی ہیں، میری محبت میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہیں۔ کمیاں کوتاہیاں سب میں ہے، یہ نہ سوچیں کہ استاذہ جی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اللہ کے رستے پہ نکلے ہیں تو ہم بالکل مومنہ ہیں اور ہمارے اندر کوئی برائی نہیں۔ گناہ کرنا اولاد آدم کی فطرت میں ہے، گناہ ہوں گے ہم سے، ہمیشہ ہوتے رہیں گے، لیکن عقل مند اور سمجھدار اور مومن بندہ، ایمان والا بندہ وہ ہے جو اپنے گناہوں پر فوراً ہی توبہ کرے۔ فرض کرے شیطان کے بہکائے میں آئے اور انسان غلطی کر بیٹھتا، گناہ کر بیٹھتا، فوراً اللہ سے رجوع کر لے، رونے لگ جائے، اللہ سے معافیا مانگے کہ اللہ تو اگر ہمیں ہدایت نہیں دے گا تو کون دے گا، تو ہمیں ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے لاڈ کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے ساتھ، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اسے پتا ہوتا ہے میری ماں نے میری بات مان لینی ہے، وہ روتا ہے، زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اور ایک لمحہ آتا ہے اس کی ماں اٹھا کے اس کی بات جو ہے نا وہ سن لیتی۔ تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ رکھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی امید سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا تو ہم اس طرح کریں گے، ہمارا دل ہی نہیں بدلا۔ آپ خود دل بدلیں اپنا، کوشش کریں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اور سب سے اہم بات، سب سے اہم بات، آپ ریگولر کلاس لیا کریں۔ آپ جس دن مس کریں گے کلاس، آزما کے دیکھ لیجئے گا، اور میری بات پہ آپ لوگ اتفاق بھی کریں گے کہ اگلے دن آپ کے اندر وہ سستی ہوتی ہے۔ آپ ریگولر کلاس لیتے رہیں گے نا، تو آپ کے اندر ایک جیسے ہوتا ہے نا تانا بانا بنتا ہے، اور ایک خوبصورت سا گروندہ بن جاتا ہے، جانور بناتے ہیں گروندے اپنے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہمارے دل کے اندر وہ تانا بانا بنتا رہتا ہے اور بہت خوبصورت گھر بنتا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں روزانہ ایک دو آیات کی روشنی ملتی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کے لیے یہ حکم دے رہا ہے، ان کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، برے لوگوں کے لیے وعیدیں ہیں، اللہ ڈرا رہا ہے کہ ابھی باز آ جاؤ، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، اگر تم ابھی سے نہیں سنبھالو گے تو پھر میرا جو غضب ہے اس کو تم سنبھال نہیں پاؤ گے، میرا غضب جو ہے وہ سہ نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کے ذریعے ہماری ہدایت ہی تو فرما رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں، اور یہ دنیا و آخرت کی بلائیوں میں سے اور سعادت کا نام ہے، اس سے اس رحمت کے ذریعے سے گمراہی و شقاقت دور ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید جو ہے آپ کی زندگی کو، آپ کے یہ سمجھ لیں کہ آپ کی مرجھائی ہوئی زندگی کو بہار بنانے والا ہے، آپ کے تمام دینی، دنیاوی، روحانی، جسمانی تمام جو مسائل ہیں ان کا حل ہے یہ قرآن۔ آپ جتنے بھی پریشان ہیں، جو بھی آپ کے گھر میں مسئلہ ہے، آپ سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کو صرف اور صرف چند دن پڑھ کے دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ ایک
वाज़ेह फर्क का नजर आएगा कि हाँ, अल्लाह तबारक व ताला हमारे ऊपर से जो परेशानियां के साए थे, जो मुसीबतों और मसाइब के साए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए। कुरान मजीद जिंदगी के बाद भी काम आएगा। आपको पता है, ये कुरान पाक आज हम पढ़ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह खुलूसी नीयत के साथ, रियाकारी से हट के, और अपने आप को अल्लाह ताला के, हाँ, अपने आप को उन लोगों में शुमार कराने के लिए कि अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में शामिल फरमाए। और ये कुरान पाक फिर हमारे मरने के बाद हमारे काम आने वाला है। हम क्या करते हैं, हम कुरान सारी जिंदगी नहीं पढ़ते। हम कुरान पाक को ना खूबसूरत से लगा गलाफ में लपेट के ना सबसे ऊपर वाले खाने में रख देते हैं, सबसे ऊपर वाले कबड़ में रख देते हैं, और ये सोचते हैं कि ये कुरान पाक जो है ना पाक, यानी कि वजू के बगैर हम हाथ नहीं लगाएंगे। अब इस कुरान पाक का ताजीम, कुरान पाक का अदब एहतराम और इसकी जो वैल्यू है अपनी तरफ से वो बढ़ा रहे होते हैं। असल में ये वैल्यू बढ़ा नहीं रहे। असल में हम कुरान पाक को खूबसूरत गलाफ में लपेट के अपने दिल को भी साथ लपेट के वहां पे रख देते हैं, ताकि ना गुलाब खुले और ना हमारे दिल पे पड़ी हुई डस्ट खत्म हो। ये कुरान पाक आप रेगुलर पढ़ेंगे, आपके दिल में आहिस्ता 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 डस्ट खत्म होना शुरू होगी, गंदगी खत्म होना शुरू होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कुरान की आयत को पढ़ते हुए रोएंगे, आपकी आंखें नम होंगी कि अल्लाह, ये कुरान पाक तो हमें खोल खोल कर बता रहा है कि जिंदगी ऐसे जीनी है, ये रहमतों वाली जिंदगी है, ये बरकतों वाली जिंदगी है, ये नेमतों वाली जिंदगी है। दुनिया जो है ना, ये जन्नत ही है उन लोगों के लिए जो मुत्तकी हैं। अब देखें ना, जब किसी का हक नहीं खाएंगे, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, तो दिल में सुकून है। और जब दिल में सुकून है, जिस्मानी सुकून है, रूहानी सुकून है, तो दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया में जो भी परेशानियां, मसाइब, महंगाई चल रही है, उसका उस मोमिन की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ता। वो ये समझता है कि जो मेरा रब है ना, उसने रिजक का वादा किया है, मैं उसकी इबादत खालिस नियत के साथ करूं, मेरा रब मुझ पे जितना भी अता करेगा वो बरकतों वाला होगा और मेरे लिए काफी है। अब देखे ना, एक इंसान है वो 2 लाख 3 लाख रुपया मंथली कमा रहा है, और दूसरा इंसान जो है 20-25 हजार कमा रहा है, लेकिन 20-25 वाला मुतमईन है, खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है, और 2-3 लाख वाला जो है वो परेशान है। क्यों है? क्योंकि 2-3 लाख वाले ने कहीं भी अल्लाह ताला को अपने ऊपर हाजिर नाजर नहीं समझा, अपने आप को हलाल कमाने की तरफ नहीं लेके गया। और जो 20-25 वाला है ना, वो कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तू 20-25 दे रहा है, तो इसको ही हमारे लिए फायदेमंद बरकत वाला बना दे। और यकीन करें, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, यकीन करें, जिनकी सैलरी बहुत कम है लेकिन बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़े मुतमईन हैं। छोटी सी फैमिली, बड़ी सी फैमिली, कोई भी है, लेकिन उनकी जो मिजाज है, उनका जो पहनना ओढ़ना है, सब अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट होते हैं। किस वजह से? अल्लाह पे यकीन है। वो समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत का दे रहा है, और हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत से डबल हमें मिल रहा है। तो अल्लाह तबारक व ताला ये यकीन तब हमारे दिलों में डालता है, हमारे अंदर ये यकीन तब आता है जब हम कुरान पाक को अपनी जिंदगियों में अप्लाई करेंगे। और जिंदगियों में अप्लाई ऐसे नहीं करेंगे कि सुबह उठ के हमने 1 पेज 2 पेज या आधा पारा या पूरा रुकू पढ़ लिया, या एक कुरान कुरान पाक पढ़ना सवाब है, लेकिन आपको ये शऊर तब देगा, आपको आपकी समझ फहम को तब बढ़ाएगा जब आप इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। अब देखिए, आप लोग तर्जुमे के साथ पढ़े होंगे, आपको बहुत सारी चीजों का पता चल रहा होगा, और आप सोच रहे होंगे हमने ये तो पहले कभी सुना ही नहीं था। अब देखें, कुरान पाक आपकी जिंदगी में बदल रहा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो बहुत ज्यादा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के छोटे मोटे मसाइल जो हैं, परेशानियां जो हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन दिल पुरसकून है, दिल मुतमईन है। और ऐसे मैं कहती हूँ, जिस दिन क्लास का टाइम नहीं होता उस दिन ऐसे लगता है कि आज जो है ना सारा दिन बेकार जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अंदर इतनी बरकत रखी है। लेकिन
ایک بات ہے، آپ سبھی کو میں یہ کہوں گی جو آن لائن ابھی کلاس میں ہیں، جو بعد میں یہ سنیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اے اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھ، ہمیں قرآن سے دور نہ کرنا۔ کیونکہ اگر آپ سے قرآن دور ہو گیا نا، یہ نہ سمجھے کہ ہم پریشان تھے، ہماری کوئی مجبوری تھی، ہم اس لیے تھوڑا سا قرآن پاک سے ایک سائڈ پہ ہوئے، یا ہمارا جو قرآن پاک کے ساتھ تعلق تھا اس لیے ہوا ٹوٹا ہے، یا یہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک سے تعلق ٹوٹتا ہی تب ہے، دور انسان ہوتا ہی تب ہے، جب ہمارا دل شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اپنے دل کو ہمیشہ محفوظ رکھیں، اور قرآن پاک کی کلاس کبھی بھی مس نہ کریں، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ سفر پہ ہیں تب بھی لگا لیں، اپنی طرف سے جو وائس ہے اس کو میوٹ تو میں کرتی ہوں، آپ اس کو ہینڈ فری لگا کے، ایئر برڈ ہے، ابھی تو سہولیات ہی بہت ہے، آپ اس کو ایک سائڈ پہ ہو کے سن سکتے ہیں ایزیلی، گھر کے اگر کوئی کام کر رہی ہیں تب بھی سن رہی ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا لفظ آپ کے دماغ میں ضرور اٹکے گا جس سے آپ کو سارا دن اپنا محاسبہ کرنا آسان ہوگا۔ اور یہ قرآن پاک خزانہ ہے، ایسا خزانہ، ایسا خزانہ جس کا فائدہ اس دنیا میں بھی آپ کو ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خزانے کو بھرپور سمیٹنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔